اگلا باب ہے باب الوفاء بالعہد و انجاز الوعد، ایفائے عہد اور وعدہ پورا کرنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی وأوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وقال تعالی وأوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور پورا کیا کرو اپنے عہد کو، بے شک ان وعدوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور پورا کرو اللہ تعالیٰ کے عہد کو جب تم نے اس سے عہد کر لیا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگو جو ایمان لائے ہو پورا کرو اپنے عہدوں کو۔ ایک اور جگہ پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ بڑی ناراضگی کا باعث ہے اللہ کے نزدیک کہ تم ایسی بات کہو جو کرتے نہیں ہو۔ ان تینوں آیات میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ عہد جو انسان کے ساتھ کرے یا انسان اپنے رب کے ساتھ کرے، یا عہد کا نام لے کر یا حلف اٹھا کر یا قسم کھا کر نہ کرے، بلکہ بطور وعدہ کسی سے کوئی بات اپنی گفتگو میں بھی کرے کہ جس سے دوسرا شخص امید رکھ بیٹھے، تو ان تمام چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ انسان نے دوسرے سے کیا ہوا قول اور قرار، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کیا ہوا وعدہ، اللہ سے کیا وعدہ ہے کہ اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک عہد ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اسی طرح انسانوں کی توقعات جو بڑھا دیتا ہے ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ زبانی عہد بھی اور ویسے رویے میں جو توقع انسان دوسرے کو امید دلا دیتا ہے اس کے بارے میں بھی پرسش ہوگی، کیونکہ انسان عموماً زندگی میں اس وقت مایوس ہوتا ہے جب دوسرے انسان اس کے ساتھ اپنا کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کرتے، یا اس کی وہ توقع یا تمنا بر نہیں آتی جس کو لیے ہوئے کوئی انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے۔ پہلی حدیث ہے اس سلسلے میں نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے سپرد کوئی امانت کی جائے تو خیانت کرے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ یہ ایمان کے منافی ہے یہ بات کہ انسان بات کرے اور اس کو غلط انداز میں پیش کرے، یعنی جھوٹ جس کی طرف اشارہ کیا گیا، اور وعدہ یعنی کسی کے ساتھ کسی چیز کے کرنے کا یا نہ کرنے کا عہد کر لے، خواہ قسم کھا کے کرے یا نہ کھا کے کرے تو اس کی بھی پوچھ ہوگی، اور اگر وہ نہیں اس کو نبھاتا تو یہ دراصل ایمان کی نہیں منافقت کی علامت ہے۔ اور اسی طرح امانت میں خیانت، امانت میں نہ صرف یہ کہ مال یا کچھ مٹیریل امانت ہو سکتا ہے بلکہ گفتگو بھی امانت ہوتی ہے، راز بھی امانت ہوتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کو جو عہدے اور مناصب ملتے ہیں وہ بھی ان کے لیے امانت ہوتے ہیں کہ ان کو حاصل کرنے کے بعد پھر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کو پورا کیا جائے، اور اگر وہ پورا نہیں کی جاتی یا اپنے جو بھی انسان کے اوپر کسی بھی کیپیسٹی میں وہ عائد ہوتی ہے تو وہ بھی اسی شکل میں آ جاتی ہے، یعنی خیانت میں ایک طرح سے شامل ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، اگرچہ وہ شخص روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور یہ سمجھتا ہو کہ وہ مسلم ہے، لیکن اگر یہ تین صفات اس کے اندر ہیں تو وہ پکا منافق ہے۔ اور اس کے اوپر پرکھ کر ہم اپنے اعمال کو دیکھ لیں کہ ہماری روزمرہ زندگی کس بات کی عکاس